معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پروگرام ہے معلومات ہے کچھ خاص، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل۔ پروگرام کے 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں، اینڈ the first one is انبیاء کے واقعات۔ قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کو ماننے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بتوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی تھی، جس کی وجہ سے فصلیں خوب ہوتی، باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوتے تھے۔ فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچرل سکلز میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ سنگلاخ پہاڑوں، پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت خوبصورت، ہوادار، محفوظ، بلند و بالا مکانات، بلڈنگز، ان کے تعمیراتی ہنر و کمال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج بھی عرب شریف میں ان کی بستیوں اور تعمیر کردہ مکانات کے آثار موجود ہیں۔ آل سمود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور اس کے عبادت گزار بندے تھے، لیکن گزرتے وقت اور نعمتوں کی بہتات میں جہاں ان کی غفلت و جہالت بڑھی، وہیں کفر و شرک کی نحوست کا بھی یہ شکار ہو گئے۔ ایک عرصے تک یہ قوم سرکشی اور گمراہی کی دلدل میں دھسی رہی۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس سے نجات دلانے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے ایک عظیم ہستی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین، انتہائی فہم و فراست والے، فراخ دل اور بڑے حوصلہ مند شخص تھے۔ یوں ہی نادار غریب لوگوں کی مدد کرنا، بیماروں کی خدمت کرنا آپ کا معمول تھا۔ سورۃ الاعراف میں آیا، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو عبادت الہی اور توبہ و استغفار کی دعوت دی، تو انہوں نے بات نہیں مانی اور کہا کہ تم ہمیں ان بتوں کی پوجا سے مت روکو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور انہیں بہت سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے اسی روش پر ڈٹے رہے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ دیکھو، اللہ کی عطا سے اس کی وحدانیت کے قطعی دلائل موجود ہیں، مجھے منصب رسالت عطا ہوا ہے، تو یاد رکھو، تم میری بات مان لو۔ یہاں پر ایک زبردست مدنی پھول اور بڑا زبردست نقطہ ہمارے لیے ہے کہ جاہل کی جہالت سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ گار ہی قرار پاتا ہے۔ لیکن علم کے باوجود گناہ کرنے میں بے باکی اور دیدہ دلیری کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جس سے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کا گناہوں کا ارتکاب کرنا زیادہ غضب الہی کا سبب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و نصیحت سن کر لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ حق و صداقت کو تسلیم کرنے والوں کا تھا، اور دوسرا گروہ اپنی ضلالت اور جہالت پر ڈٹے رہنے والوں کا تھا۔ مومنین کا گروہ غریبوں پر مشتمل تھا، جبکہ منکرین میں قوم کے سردار شامل تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلسل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان کی طرف بلاتے رہے، تبلیغ و نصیحت کرتے رہے، اور لوگوں نے اب یہ سوچا کوئی ایسا مطالبہ ان کے سامنے رکھا جائے جو یہ نہ مان سکے تو اپنی سرگرمیاں بند کر دیں۔ اسی طرح وہ لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے، حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقت اور خوبصورت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی اور چٹان کی طرف اشارہ فرمایا۔ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے
بچہ بھی جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندع نام کا ایک سردار اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خاص لوگوں کے ساتھ تو ایمان لے آیا، لیکن باقی سردار اپنے اس کفر پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرنے پھرنے لگی، اور آپ نے قوم کو اس اونٹنی کے بارے میں چند ہدایات دی۔ There were some instructions۔ نمبر 1، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی رہے۔ اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہنکانا اور نہ قتل کرنا۔ ایک دن اونٹنی کی اور ایک دن تمہاری باری ہے، لہٰذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن صرف اونٹنی ہی کنویں کا پانی پینے آئے گی، اور جو دن تمہارا ہے اس دن تم پانی لینے آؤ۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام پر ایک عرصہ تو عمل پیرا رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں کے لیے پانی کی تنگی جو ہو رہی تھی اس سے افسوس ہوا، اور وہ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہوئے۔ اس پر انہوں نے اپنے ایک ساتھی قدار بن سالف کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی کو پکڑ کر تیز تلوار سے اس کی کونچے کاٹ کر قتل کر ڈالا۔ بات یہ تھی کہ قوم سمود میں صدوق نام کی ایک حسین و جمیل مالدار عورت تھی، اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی۔ اس نے قدار کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو، ذبح کر دو، تو جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ وہ مان گیا، اور اس نے پہلے کونچے کاٹی اور پھر ذبح کر دیا، اور پھر سرکشی اور بے باکی میں مزید ان کی اضافہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر وہ لوگ کہنے لگے، اے صالح، تم رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اب یہ لوگ جب یوں کہنے لگے، اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خبر دینے کے انداز میں فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا عیش کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس کی علامت یہ ہے، پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب نازل ہوگا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت بھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ وہ 9 افراد جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا، آپ کو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا انہوں نے پلان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے باہر فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ 9 لوگ اس غلط نیت کے ساتھ آئے، فرشتوں نے پتھر مارے اور یہ سب افراد ہلاک ہو گئے، اور پھر پوری قوم پر عذاب آیا۔ مہلت ختم ہوئی، فرمان کے مطابق چہرے زرد ہو گئے، دن گزر گیا، چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر جب آخری دن تھا، جب عذاب کا وعدہ تھا، چوتھے دن یہ لوگ خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھو کون سا عذاب آتا ہے۔ عذاب کے منتظر ان احمقوں نے صبح ہوتے ہی ایک ہولناک چیخ، کڑک کی آواز سنی، زمین میں زلزلہ آ گیا، اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے گھاس آ کر بالکل روندی جاتی ہے۔ اور عذاب کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اتنے بڑے قوی توانا ہونے کے باوجود یہ لوگ نہ بھاگ سکے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی زیادہ عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر، اس کے اصولوں پر عمل کرتے رہیں۔ آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے ہیلتھ ٹپ۔ ہیلتھ ٹپ، آج ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے بارے میں۔ اٹس ناٹ اونلی اے کاسمیٹک کنسرن but 39% people in the world are suffering from obesity۔ دنیا کے 39% سے زیادہ افراد وہ موٹاپے کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی عام ڈیفینیشن کیا ہے؟ It's an actually accumulation of excessive fats۔ آپ کے جسم میں چکنائی کی ضرورت ہے، بہت سے اہم کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایکسٹرا چکنائی، ایکسٹرا فیٹس جمع ہو جائیں تو اس کو موٹاپا کہا جاتا ہے، اور یہ بیماری ہے، اور تقریباً 60 دیگر بیماریوں کی وجہ ہے۔ بہت سی ہیلتھ کمپلیکیشنز اور نیگیٹو کانسیکوینسز اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ بیماریاں جو موٹاپے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، ان میں نمبر 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، شوگر، ذیابیطس کا مرض ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، سٹروک ہے یعنی فالج کا اٹیک جس کو کہا جاتا ہے، کینسر ہے۔ اور پھر جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر موٹاپا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بیسکلی اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک فوڈ امبیلنس، جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں احتیاط نہیں کی جاتی، بیلنس ڈائٹ نہیں لی جاتی، اور دوسرا سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی ایسا انداز زندگی جو پہیوں پر گزرتا ہے، لفٹ پر گزرتا ہے، پیدل نہیں چلتے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے گاڑی، موٹر سائیکل پکڑ لیتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے کھانے میں احتیاط نہیں کی جاتی، جنک فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے، فرائیڈ فوڈ، فاسٹ فوڈ جس میں شوگر زیادہ ہے، ڈیری پروڈکٹس کے اندر اگر کیچپ کی بات کی جائے، بسکٹ، جوسز کی، چپس کی بات کی جائے، تو یہ ساری چیزیں ان دا لانگ ٹرم موٹاپے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اوبیسٹی 21ویں صدی کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے، کیونکہ بہت سا سرمایہ ایسے لوگوں پر لگتا ہے۔ تو ایکسیسو ایٹنگ یعنی زیادہ کھانا، یہ بھی موٹاپے کی وجہ ہے۔ ظاہری بات ہے، جس طرح گودام ہے، اس گودام کے اندر 100 بوریاں رکھنے کی گنجائش ہے، اگر آپ 100 سے زیادہ بوریاں رکھیں گے تو وہ رکھی جائیں گی، ایکومولیٹ ہو جائیں گی، تو آپ کے جسم کو بھی جتنی گنجائش ہے اتنا کھانا کھایا جائے۔ اگر آپ زیادہ کیلوریز لیں گے تو وہ جمع ہو جائیں گی، جو موٹاپے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی طرح مزید جو موٹاپے کی وجوہات ہیں ان میں ناٹ سلیپنگ انف، پراپر نیند نہیں کچھ لوگ لیتے، اور اگر نیند نہیں لیں گے تو یہ بھی موٹاپے کا سبب ہوگا۔ ہائی فرکٹوز، ایسے کھانے کھانا جس کے اندر بہت سی چینی ہے، میڈیکیشن، کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں۔ چائلڈہڈ اوبیسٹی، پوری دنیا میں بالخصوص UK کے اندر بچوں میں موٹاپا بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن بچوں میں جب آپ موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ ڈاکٹر کی مشاورت سے کریں گے، ڈاکٹر کو انوالو کریں گے، کیونکہ بچے کو ایک دم سے بھوکا نہیں رکھا جا سکتا، اس کی باڈی گرو ہو رہی ہوتی ہے، تو کریش ڈائٹ سے اس کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سائیکالوجیکل ایشوز، نفسیاتی مسائل اگر ہو جائیں تب بھی انسان میں موٹاپا ہوتا ہے۔ اور فریکوینسی آف ایٹنگ، بہت زیادہ کھانا، بار بار کھانا، صبح بریک فاسٹ کیا، پھر برنچ کیا، پھر لنچ کیا، پھر ہائی ٹی لی، پھر ڈنر لیا، تو اتنا کچھ کھائیں گے تو ظاہری بات ہے پرابلم ہوگی۔ تو سب سے پہلے اب آپ کو میں حل بتاتا ہوں موٹاپا کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ لائف لانگ کمٹمنٹ، پہلے اپنے آپ سے یہ ارادہ کرے پکا کہ میں نے اپنے موٹاپے کو دور کرنا ہے، اور پھر پراپر ڈائٹ روٹین، کھانے کا ٹائم فکس کریں، اسی ٹائم میں کھانا کھائیں۔ انکریز فزیکل ایکٹیویٹی، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور چلے۔ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ، زیادہ تر سبزیاں اور پھل کھائے جائیں۔ فاسٹنگ اگر کی جا سکتی ہے، روزہ رکھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رکھیں گے تو بہت سے فوائد ملیں گے۔ ایٹ سلولی، آہستہ کھانا کھائیں، اور یوز اسمال پلیٹ اینڈ ڈونٹ ایٹ وائل واچنگ TV، جب بھی آپ TV دیکھ رہے ہو اس دوران کھانا نہ کھائیں۔ تو کوشش کیجئے جس طریقے سے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے تو پھر نتیجہ تبدیل ہوگا نا۔ ایکسرسائز عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، وقت باندھ لیں کس وقت پہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، کوئی پارٹنر اپنا بنا لیں۔ دنیا میں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ زیادہ اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں جن کا کوئی پارٹنر ہوتا ہے، مل کے آؤ چلتے ہیں، آؤ بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے وہ دونوں ہی اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ اینڈ بٹ ڈونٹ پش ٹو ہارڈ، اگر آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ ایکسرسائز نہ کی جائے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، صحت بڑی نعمت ہے، اور 40 سال کے بعد تو احتیاط مزید ہونی چاہیے۔ آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے کتاب کا تعارف۔ سیگمنٹ ہے جی کتاب کا تعارف، انٹروڈکشن آف اے بک، اور آج کتاب ہمارے پاس ہے گلدستہ درود و سلام۔ کتنا پیارا ٹائٹل ہے، دیکھیے ماشاءاللہ، گنبد شریف برکتیں لٹا رہا ہے، پھول بھی نظر آ رہے ہیں، اور کتنا پیارا کلر کمبینیشن ہے۔ تو بفور دا فارمل سٹارٹ لیٹس ہائی لائٹ ون اسپیشل ایسپیکٹ آف امیر علیہ سنت۔ امیر علیہ سنت کی ذات کا ایک بڑا ہی پیارا آپ کو ایک وصف بتاؤں، آپ بڑے عاشق رسول ہیں، اور مدینہ شریف سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ بات آپ نے اپنے سے وابستہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بھی سکھائی۔ آپ کی تربیت کا محور یہ بات ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے آغاز میں ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، جو ہماری ریگولر ایکٹیویٹیز ہے، وی یوز ٹو ریسائٹ درود و سلام۔ اسی طرح مدنی چینل کے پروگرامز کے آغاز میں بھی یہی انداز رکھا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے پروگرام کیا آپ شروع سے دیکھ لیجئے، ہم سب سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کی کوئی فضیلت بھی بتاتے ہیں، کیونکہ اس طرح سننے والے کے دل میں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اتنی فضیلت ہے تو ہم اس کو پڑھیں۔ اور پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت نے جو یہ انداز اختیار کیا کہ جب یہ کہا جاتا ہے تو سننے والے درود و سلام پڑھتے ہیں، ہر طرح سے یہ بہت ہی زبردست اور بہترین سٹائل ہے۔ تو بار بار درود و سلام پڑھا جاتا ہے، دل میں محبت بڑھتی ہے، بہت سرور ملتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے جی گلدستہ درود و سلام، کیسی زبردست ہے کہ اس کتاب میں درود و سلام مع دیگر موضوعات پر 63 بیانات موجود ہیں، اور نمبرنگ کے ساتھ مختلف موضوعات ہیں۔ یعنی اگر آپ موضوعات دیکھیے تو اس میں درود شریف کی فضیلت، شفاعت واجب ہو گئی، جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت، سرکار اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں، بد نصیب کون، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام جانتے ہیں، رضا الہی والا درود و سلام، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، زیارت سرکار کا وظیفہ، دخول مسجد کے وقت مجھ پر سلام بھیجو، مصائب و آلام کا خاتمہ،
صحابہ پر طعن حضور کو ناپسند ہے. ایکسلنٹ جناب, یہ اتنی انکریجنگ پوائنٹس ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم آگے سے آگے بڑھتے بھی چلے جاتے ہیں. تو درود و سلام پڑھنے کے فضائل پر یا نہ پڑھنے کی وعید پر بھی کلام کیا گیا ہے. ابھی دیکھیے اس کا پیج نمبر 569 ہے, اس میں یہ بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام جانتے ہیں. کتنی پیاری یہ تربیت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, لہٰذا مجھ پر احسن خوبصورت الفاظ سے درود پاک پڑھو. سبحان اللہ, واہ. تو یہ خوبصورت انداز سے مختلف القاب و الفاظ کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنا چاہیے. اب وہ الفاظ چاہے احادیث مبارکہ میں مذکور ہوں یا نہ ہوں, اگر ایسے الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بہتر اور افضل عمل ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہمیں پتہ چلا اس کتاب کی برکت سے کہ کس انداز سے درود و سلام پڑھنا چاہیے اور آقا علیہ السلام کی اتھارٹی کتنی ہے. اسی کے پیج نمبر 49 کے اوپر عام طور پہ لوگ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھتے ہیں تو چھوٹا سا سعاد یا سلعم لکھ دیتے ہیں. اس بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے ہماری یہی پیاری کتاب آج کی گلدستہ درود و سلام میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے سلعم یا عین لکھ دیتے ہیں. یہ ناجائز سخت حرام ہے. یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ را اور ضاد لکھ دیتے ہیں, رحمت اللہ تعالی کی جگہ را اور ہا لکھ دیتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر اس کے بارے میں مزید ایکسپلین کیا گیا کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیسا نازک دور ہے. فضول مضامین میں تو ہزاروں صفحات سیاہ کر دیے جاتے ہیں, لیکن جب میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اس میں گرامی آتا ہے تو لکھنے والے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر عبارت لکھنے میں سستی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے بالکل بھی اس طرف نہیں جانا چاہیے, اور اس کے بارے میں مزید بھی ایکسپلینیشن لکھی گئی ہے. آگے تک 3-4 صفحات تک اسی کے بارے میں بتایا گیا. اور اس کتاب کے اندر جہاں بہت سا خزانہ چھپا ہوا ہے, بہت پیاری پیاری باتیں, وہاں ہم ڈیورنگ دا اسٹڈی ہمیں ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول ملا, ہم نے کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں, اور وہ ہے پیر کامل کی شرائط. The need of a peer is very important in the life of every human. تو حجت الاسلام نے یہاں پر امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرشد کامل کے لیے چند شرائط و اوصاف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو مرشد بنایا جائے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو, لیکن ہر عالم بھی مرشد کامل نہیں ہو سکتا. اس کام کے لائق وہی شخص ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں گی, جو دنیا کی محبت اور عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہو, ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کا مظہر ہو. وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو, تھوڑی نیند کرتا ہو, زیادہ نمازیں پڑھتا ہو, زیادہ روزے رکھتا ہو, اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق, صبر, شکر, توکل, قناعت, امانت و صداقت, انکساری اور عاجزی وغیرہ ہو. اور پھر فرمایا ایسے پیر بڑی مشکل سے ملتے ہیں. اگر یہ دولت کسی کو نصیب ہو کہ ایسا مرشد کامل مل گیا, اچھا جو نشانیاں میں بتا رہا تھا یہ بھی اور بھی ہیں, کافی طویل ہے یہ, تو وہ مرشد اسے اپنے مریدے میں شامل کر بھی لے تو اس مرید کے لیے لازم ہے کہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے. اور پھر یہاں پر ایسے لوگ جو آئے جن میں یہ مومنانہ صفات موجود ہیں, ایسے لوگوں نے آ کر لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یہ جو اوصاف ہم نے پڑھے فی زمانہ, یہ تمام اوصاف شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم و اکمل پائے جاتے ہیں. اور آپ کی تقوی پرہیزگاری کی برکات کی ایک مثال دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی نگاہ ولایت اور حکمت و بری مدنی تربیت نے بے نمازی نگاہ فیض سے نمازی بن گئے, ماں باپ سے نازیبا سلوک اختیار کرنے والے با ادب بن گئے, گانے باجے سننے والے مدنی مذاکرات سنت و بھرے بیانات سننے والے بن گئے, اور مدنی سوچ بنی. ماشاءاللہ اس کتاب میں بہت جگہوں پر ایسی باتیں کی گئی ہیں اور ایسی جو ہے بہاریں دی گئی ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے. ماشاءاللہ درود و سلام کی برکت سے کسی کو زیارت رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو گئی, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کی برکت سے کوئی راہ راست پر آ گیا. تو جیسے جیسے یہ کتاب ہم پڑھتے جاتے ہیں ہمیں یہ ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں.
کیونکہ کوئی بھی چیز ہوگی، جس طرح میں نے ابھی اس کو کھولا، میرے سامنے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستگیری فرمائی، تو یہ فضائل سن کے انکریجمنٹ بنتی ہے اور ہم آگے بھی درود و سلام پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے بڑی ضروری جی، گلدستہ درود و سلام، آپ اس کتاب کو حاصل فرمائیے۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکتے ہیں۔ آئیے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے سافٹ سکلز۔ سیگمنٹ ہے سافٹ سکل۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت سے امپلائیز، کام کرنے والوں میں سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا، جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے متعلق بھی مکمل اور صحیح علم نہیں ہوتا، انفارمیشن نہیں ہوتی۔ دیکھیے، کام سے پیار ہونا چاہیے، لگن اور شوق کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے، اینڈ اٹس کالڈ ورک ایتھک۔ جب آپ کام کرنے آتے ہیں تو اس وقت ماحول سے، اپنے سینئر سے، اپنے جونیئر سے، سب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان سے تجربہ آتا ہے، اور بعض ٹیکنیکل کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہینڈز آن پریکٹس، یعنی ہاتھ سے کام کرنا زیادہ ضروری ہے، جیسے میڈیکل سائنس، اور اس میں بھی بالخصوص سرجری میں، یعنی سرجری کے لیے بھی کتابیں پڑھنا، ٹیکسٹ پڑھنا ضروری تو ہے، لیکن جب تک سرجن ٹیبل پر نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ سے چیر پھاڑ نہیں کرے گا، اپنے ہاتھ سے اس پورے کام کو ہینڈل نہیں کرے گا، ظاہری بات ہے اس کو سرجری کرنا نہیں آئے گا۔ اس نے اعضاء کو دیکھنا ہے، اس میں چھپی ہوئی بیماری کو، خرابی کو، ٹانکے لگانا وغیرہ، جو بھی پروسیجر ہوتا ہے، یہ اس فن کا ضروری حصہ ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، آر یو اونلی انٹرسٹڈ ان یور جاب اور آر یو پیشنیٹ اباؤٹ یور جاب؟ اگر آپ صرف اپنے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں یا آپ کو اپنا کام کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو پھر اس میں فرق ہے۔ اگر صرف دلچسپی ہے پھر تو آپ چھٹیاں بھی کریں گے، آپ کو اتوار کا انتظار ہوگا، پیر کو آپ جب کام پر آئیں گے تو تھکے ہوئے ہوں گے اور خوشی نہیں ہوگی آپ کو، آپ چھٹی کے وقت کا انتظار کریں گے، کیوں؟ صرف دلچسپی ہے نا، اور آپ سوئچ اوور کر جائیں گے۔ تو دس جاب مسٹ بی اے پارٹ آف یور لائف۔ اگر وہ جاب آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور آپ اس جاب کے اندر مسلسل ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، نئی سے نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور نئے سے نئی کوچنگ کلاسز اور کورسز کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، تو اب آپ اس ایک خاص اسکل میں ماہر ترین ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھیے، جو کام ہو رہا ہے حلال طریقے سے اگر آپ کما رہے ہیں الحمدللہ، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی۔ جسمانی طور پر بھی پریزنٹ رہیں اور ذہنی طور پر بھی پریزنٹ رہیں۔ آپ میں مسلسل سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اینڈ ٹرائی ٹو ڈو اے لٹل ایکسٹرا۔ ایک تو وہ کام جو آپ کو دیا گیا، چلے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ پرفارم کریں۔ اس طریقے سے کام میں آپ کا شوق اور لگن بڑھے گی۔ دیکھیں، گھر میں کوئی کہتا تو نہیں آپ کو فلاں کام کرے، لیکن اگر آپ کو گند پڑا نظر آئے آپ خود اٹھا دیتے ہیں۔ گھر کے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے نہیں بھی ہیں، آپ اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، کیوں؟ وہ آپ کا گھر ہے۔ سو یو آر پیشنیٹ اینڈ یو آر ولنگ ٹو ڈو دیز تھنگس۔ کمپنی میں، آرگنائزیشن میں SOPs کو دیکھتے ہوئے، جو بھی کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ ایک اوور آل نیٹ ورک کی صورت میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور بعض اوقات تو یہ اصول و ضوابط، یہ پرنسپلز، یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو بڑا زبردست نقصان ہمیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی جگہ پر ٹیکنیکل نوعیت کی جاب ہے، اوپر جانا ہے اور کسی چھت پر کسی 3-4 منزلیں، 5-6 منزلیں اوپر جانا ہے تو احتیاط کرنی پڑے گی۔ کیمیکل ہینڈل کر رہے ہیں آپ، کیمیکل کو سنبھال رہے ہیں، احتیاط کرنی پڑے گی، آپ کے اوپر گر نہ جائے ورنہ سارا جل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر نیند مکمل ہونی چاہیے۔ کوئی ہیوی مشین آپ چلا رہے ہیں، اس جگہ پہ آپ کے یونیفارم مناسب ہونے چاہیے، گلوز وغیرہ جو کچھ اس کے پروٹوکولز ہیں۔ افیکٹو کمیونیکیشن، اچھے طریقے سے بات کرنا آپ کو آنی چاہیے۔ اور تو یہ مختلف لوگوں کے لیے ورک ایتھکس مختلف ہوتے ہیں۔ جو باس ہے اس کو چاہیے ان ساری باتوں کی لٹریسی اپنے ماتحت کو دے، ماتحت کو چاہیے کہ اپنے باس سے سیکھے اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ فیڈ بیک بھی ہونی چاہیے تاکہ امپلائیز کی انکریجمنٹ ہوتی رہے۔ آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام معلومات ہے کچھ خاص، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا۔ معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی